बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम हस्बे रवायत सबसे पहले कुरान मजीद के एक हिस्से का मुताला करेंगे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत को पढ़ेंगे और उसके बाद किताब मुक़द्दस से कुछ हिस्सा पढ़ते हुए आपके लाइव सवालात की तरफ पढ़ेंगे। और दरमियान में जैसे कि आपको मालूम है, हम किसी न किसी मौजू पे डिस्कशन भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस डिस्कशन से एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएँ। तो आज हम जिस हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद की ये जो स्टडी है, बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद के ज़रिए से अपने अखलाक की याद दहानी करवाते रहें और हम ये सीखते रहें कि कुरान मजीद ने जो इसमें मुख्तलिफ हमें नसीहतें की हैं, जो पहलू बयान किए हैं, वो हमारी याद दहानी का बायस बनते रहें। ये आप देख रहे हैं कि कुरान मजीद का जो हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सूरह आराफ की 157 नंबर आयत है। और ये दरअसल ये बताया गया है इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिछली सहीफ़ों में पेशिनगोइयाँ थी, वो उनके नाम के साथ मौजूद थी। तो ये अल्फाज ये हैं कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो आज इस नबी उम्मी रसूल की पैरवी करेंगे, जिसका जिक्र वो अपने तौरात और इंजील में लिखा हुआ देखते हैं, वो उन्हें भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम ठहराता है और उनके ऊपर से उनके वो बोझ उतारता है और बंदिशें दूर करता है जो अब तक उन पर रही हैं। लिहाजा जो उस पर ईमान लाए, जिन्होंने उसकी इज्जत की और उसकी नुसरत के लिए उठ खड़े हुए और उस रोशनी की पैरवी इख्तियार कर ली जो उसके साथ उतारी गई, वो ही फलाह पाने वाले हैं। तो आप ये देखें, इन पूरे आयत के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये मालूम है कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, वो यहूद व नसारा जो थे, उनकी अपनी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ मौजूद थीं। और कुरान मजीद सिर्फ यही नहीं कहता कि पेशनगोइयाँ मौजूद थीं, बल्कि वो ये कहता है कि वो नाम लेके सराहतन उनके यहाँ मौजूद थीं। और ये भी मालूम है कि आजकल की तौरात और इंजील में नाम तो उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जो सिफात जिनका तज़किरा आता है, वो इस तरह की हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी पे मुंतबिक नहीं हो सकती। चुनांचे आपको मैं ये बता चुका हूँ कि यूहन्ना की जो इंजील है, उसमें यूहन्ना ये कहते हैं कि मैं जाऊँगा तो दुनिया का सरदार आएगा, और ये भी कहते हैं कि मैं जाऊँगा तो वो अबद तक रहेगा। तो ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के लिए बोले ही जा सकते, ख़ास तौर से जब हज़रत मसीह के बाद इनका ज़िक्र हो। इसी तरह से आप देखिए कि तौरात के अंदर जो किताब इस्तिस्ना है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि मेरी मानिंद, यानी मेरी मानिंद के जो अल्फाज आते हैं हज़रत मूसा के हवाले से, तो एक ऐसा पैगम्बर पैदा कर मेरे भाइयों में से। और भाई से यहाँ मुराद ज़ाहिर है कि बनी इस्माइल हैं। हज़रत मूसा जो हैं वो बनी इस्राइल से उनका ताल्लुक था। तो अगर आप इस स्ट्रेस को सही समझें तो वो भी मालूम हो जाता है कि उनके यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बिल्कुल वाज़ेह मौजूद था। फिर ये भी मालूम है ख़वातीन व हज़रात के इंजील जो है वो पहली मर्तबा यूनानी ज़बान में लिखी गई, यानी ग्रीक लैंग्वेज में। जिस ज़बान में वो नाजिल हुई थी, जो आरामी ज़बान है, उसके अंदर उसका तज़किरा नहीं, यानी वो उसमें कभी भी लिखी नहीं गई। और यूनानी ज़बान में जो पैराक्लिटस का वर्ड आता है या फारकलीत का आपने सुना होगा लफ्ज़ आते हैं, तो वो बहुत सारे जो हमारे मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि असल में ये अहमद ही का तर्जुमा है और उसके जो अल्फाज हैं वो इस तरह के हैं कि जो अहमद के तर्जुमे को बयान करते हैं। तो इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं। जिन लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो पेशनगोइयाँ पर काम किया है, अगर आप उनकी तफसीलात पढ़ेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि नाम तो वो निकाल लेने में कामयाब हो गए, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात थी और जिस पैराए में उनका जिक्र किया था, वो इतना वाशगाफ था कि उससे उनके अलावा किसी को मुराद नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो यहाँ इसका तज़किरा करने की ज़रूरत पेश आई है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में मबूस हुए
تو یہود و نصارہ جو ہیں، جو جوز اور کرسچنز ہیں، ان کے لیے یہ ایک انٹروڈیوس پیغمبر تھے، یعنی ہی واز نون ٹو دیم، ہی واز ویل نون ٹو دیم. اور قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس کا باقاعدہ انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ بھی بیان ہوا کہ فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ، جب وہ آگے انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہی پیغمبر ہے، لیکن ان کا انکار کر دیا. اچھا، انکار کرنے والے بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ تھے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب کے سب برابر نہیں ہے. منہم امۃ قائمۃ یتلون علیہم آیات اللہ، یعنی اس میں ایک ایسے گروہ ہے اہل کتاب کا کہ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے. تو قرآن مجید نے ان اہل کتاب کی بہت جگہوں پہ تعریف کی ہے، توصیف کی ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کے انتظار میں جب آئے تو آپ نے کہا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے لپک کے ان کو پیغمبر کے طور پہ مانا اور مسلمان ہوئے. سورہ حدید میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ کہ جو اپنے پیغمبر کو انہوں نے مانا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، تو پھر ان کے لیے یؤتیکم کفلین، ان کو دوہرا اجر ہے، ٹوائس ان کو ریوارڈ ملے گا، کیونکہ انہوں نے دو پیغمبروں کو اس طرح سے مانا. تو اہل کتاب کے ہاں یہ روایت موجود تھی، اور اس روایت کو اگرچہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو صفات تھیں اور جس انداز سے ان کا ذکر کیا گیا تھا وہ بہرحال ایسا ہے کہ آج بھی اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا جو ذہنی آپ کی توجہ ہے وہ فوراً منتقل ہو جائے گی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی واضح رہے کہ تورات اور انجیل میں جو تحریفات ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس مقام پہ تحریف ہوئی ہے، انٹرپولیشن ہوئی ہے، وہ یہی پیشن گوئیاں ہیں. ورنہ میں آپ کو یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ انجیل اور تورات کے اندر جو دین بیان ہوا ہے، اس کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، وہ قرآن مجید سے کتنی قریب تر ہیں. تورات اور انجیل جو ہیں وہ ہمارے ہاں ترجمے کی شکل میں موجود ہیں، اور ان ترجموں کی شکل میں بھی ہونے کے باوجود اب بھی اگر آپ ان کو قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بہت کچھ وہ جو دین بیان ہوا ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ذریعے سے بیان بھی کیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے جو آپ سے پہلے نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں ان کا اوریجن ایک ہی ہے، اور اگر آخری کتاب کو کوئی ڈسٹنکشن حاصل ہے پچھلی کتابوں کی نسبت تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے. اور اصل زبان میں محفوظ ہونے کے نتیجے میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام ہے، ان کا جو آخری میسج ہے، وہ مستند طریقے سے ہم سے کیا کہتا ہے. اس آیت کے اندر جو مزید بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیغمبر آ جائیں تو یہ کیا کام کریں گے. یہ کام کریں گے کہ جو اسر و اغلال، یعنی وہ جو بوجھ تھے جو یہود و نصارہ نے اپنے اوپر لاد لیے تھے، ظاہر ان میں سے کچھ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام قرار دے دی. یہ معلوم ہے ہمیں کہ بعض دفعہ انہوں نے حضرت یعقوب کی پسند اور ناپسند کو دین کا معیار بنا لیا. ان کو اونٹ کھانا پسند نہیں تھا، انہوں نے اونٹ کو اپنے ہاں ناجائز قرار دے دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ ناجائز قرار دی. تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ ذالک ببغیہم، یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے بعض جو گوشت کی صورتیں تھیں وہ ان پہ ناجائز قرار دی. تو ان سب چیزوں کو جو اسر و اغلال کے طور پہ تعبیر کیا گیا، یہ کہا گیا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ان سب بوجھوں کو ختم کریں گے اور اصل ابراہیمی دین جو ہے اس کو بحال کریں گے. اور پھر یہ کہا گیا کہ فالذین عزروہ ونصروہ، یعنی وہ لوگ کہ جو ان کی عزت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، یعنی ان کو سپورٹ کریں گے اور اس نور پر ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن مجید. تو پھر اس کے بارے میں یہ بشارت ہے جو یہ آیت بتاتی ہے. تو یہ اصل میں اس لحاظ سے بہت اہم اخواتی نظرات یہ آیات کہ یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے تو ہی واز این انٹروڈیوس پرسنالٹی، ہی واز آلریڈی نون بائی ہز ٹریٹس. اور اگرچہ جو مشرکین ہیں وہ حضرت اسماعیل کی تعلیمات پر کسی نہ کسی حد تک کاربند تھے، لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ اچھی طرح سے واقف تھے، ان کے علماء تھے وہ اچھی طرح سے واقف تھے کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے اور ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور خاص طور سے حضرت ابراہیم نے جو ان کی پیشن گوئی کی وہ ایک بڑی اہم پیشن گوئی ہے. لیکن ہمیں سورہ صف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو باقاعدہ نام لیا، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ ان کے ورڈز یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ایک آخری پیغمبر
کے آنے کی بشارت دیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو انجیل ہے یا گاسپل ہے، یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے خوشخبری، گڈ نیوز. تو وہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ کہ اس آخری پیغمبر کے آنے کی خوشخبری ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی، کوئی حجت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا اس کے بارے میں کوئی انسان کے اندر کوئی پہلو یہ رہ جائے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ ہی واز اے ویل انٹروڈیوسڈ پرسنالٹی. سو خواتین حضرات، آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیگمنٹ کے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ روایت مسلم میں ہے اور یہ عبداللہ ابن عباس سے ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمعہ اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کو سناتا ہے اور اس کے بارے میں ہونے والے فیصلے کو سنائے گا، یعنی یہ کہ جو جان بوجھ کے اپنے عمل کا دکھاوا کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہیوملیٹ کریں گے، اس کو رسوا کریں گے. اور جو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لوگوں کو دکھا دیا جائے گا. اور وہ لوگ اور وہ شخص جو شو آف کرتا ہے، یعنی جو اپنی یوں سمجھ لیجیے کہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بنا دیں گے، اس کا ایک ایگزمپلری طور پہ اس کو پیش کریں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیا کر رہا ہے. یعنی اصل میں روایت ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنی اچھائیوں کا اعلان کرے دنیا میں اور بار بار یہ بتائے کہ دیکھیے میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی رسوائی کو پبلسائز کریں گے. جو دنیا میں اپنی جو اچھائیاں ہیں ان کو پبلسائز کرتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ جو ہیں اس کی ہیوملیشن کو، اس کی رسوائی کو نمایاں کریں گے. اور جو دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ میک این ایگزامپل آف ہم. سو دکھاوا خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہماری اپنی فطرت، ہماری اپنی جو ہیومن نیچر ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دکھاوا اصل میں انسان کا وہ نیکی کا مقصد ہی فوت کر دیتی ہے جس سے نیکی کی جاتی ہے. نیکی خداوند تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لیکن جب آپ اس نیکی کو مشتہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو آپ یو بریگ اباؤٹ یور ورچوس ڈیڈز، تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو اسپرچل ایلیویشن آپ کو حاصل ہونی چاہیے تھی، جو روحانی بالیدگی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ پھر دیٹ از سیکریفائسڈ. کیونکہ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر اچھائی کر رہا ہوں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میری اچھائی ہے یہ لوگوں کے اندر اس کی کا اشتہار ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اس اچھائی کے بارے میں تعریف کریں کہ واہ کیا عمدہ آپ نے کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب اچھائی کرے تو اس کو پیورلی اس کے سامنے جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرے، اپنے رب کے سامنے اچھائی کرے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اس بات کو جب بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے الذین ينفقون باللیل سرا وعلانیۃ، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں صبح و شام، یعنی ہر وقت وہ اس کے منتظر رہتے ہیں. اور وہ جو پہلے الفاظ آئے ہیں وہ سرا وعلانیۃ، یعنی ڈھکے چھپے بھی، چھپا کے بھی، اور علانیتاً بھی. تو سرن کی تقدیم یہ بتا رہی ہے، پہلے چونکہ بیان یہ ہوا کہ آپ چھپا کے کرتے ہیں، کہ افضل یہی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جو اچھائی کریں وہ چھپ کے کریں، اس کے اندر اس کا اشتہار نہ دیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے درمیان رکھیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق کو مضبوط کرے گی. اور اگر آپ نے اس چیز کو دکھاوے کے لیے کیا تو وہ دکھاوا جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی اولاد کے لیے یا اپنے ماحول میں کوئی موٹیویشن پیدا کرنا چاہتا ہے، یا ان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. تو ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی اور ایسے لوگ کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ویسے سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز میں تھوڑا بہت ہی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ فلاں جگہ پہ انفاق کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں یہ کام کیا. تو وہاں مقصد شو آف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مقصد ہوتا ہے ترغیب دینا، لوگوں کو انسپائر کرنا. تو یہ ایکسیپشن ہے، لیکن عام حالات میں بہرحال جو چیز ہمیں مقصود ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ نیکی کریں وہ اللہ کی راہ میں بالکل پیور ہو، اس کی سنسیریٹی کا کوئی ڈاؤٹ اگر نہیں ہوگا وہ تبھی ہوگا کہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہی وہ بات رہے. اسی وجہ سے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نیکی کو چھپانے کا اپنے اندر دائیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، موٹیویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ایسی نماز ہے جو بالعموم انسان اکیلے میں چھپ کے پڑھتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی.
تو اسے اس کو ٹریننگ ہوتی ہے اس چیز کی، اس کو اس چیز کی ایک ممارست حاصل ہوتی ہے کہ میں نے تنہا اللہ ہی کے لیے نیکی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر کے رکھیں، اس کو مضبوط کر کے رکھیں، اور اس مضبوطی میں خواتین حضرات جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تعلق کے حوالے سے جو بھی اپنے اندر جذبہ پائیں، اس جذبے کے اندر جب ہم خداوند تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھیں، اپنے آپ کو اٹیچ کریں، تو جو اچھائیاں ہم کریں وہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رہیں۔ ہمیں اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو وہ رب کی ذات ہے، ہمیں کسی اور کو متاثر نہیں کرنا، ہمیں کسی اور کو امپریس نہیں کرنا، ہمارے جو سارے کا ساری جو تگ و دو ہے وہ خدا کو امپریس کرنے کے لیے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نفل نماز پڑھیں، آپ انفاق کریں، آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں کہ جو فرض سے آگے بڑھ کے ہے، اس کی روح یہی ہونی چاہیے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے درمیان وہ چیز رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تزکیہ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جو ہر نیکی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تزکیہ یا روحانی بالیدگی یا اسپریچول ایلیویشن جو ہے، یہ جتنی زیادہ چھپ کے اچھے کاموں کو کر کے حاصل ہوتی ہے، یہ دکھا کے حاصل نہیں ہوتی۔ آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کتاب مقدس سے کسی نہ کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں یہ متی کی جو انجیل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کی 4 نمبر آیت ہے، اور مختصر سی آیت ہے کہ یہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ حضرت مسیح کی طرف سے اس کے اندر ڈھیروں ایشورنس موجود ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑی کے آواز کے اندر ایک حصہ آتا ہے کہ جہاں پہ، جن کو ہم بیاٹیٹیوڈز کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت مسیح جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو، خاص طور سے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کو پیس کے رکھا گیا ہے، جن کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا گیا ہے، ان کو انہوں نے تسلی دی ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی کی کمپنسیشن کی جائے گی۔ تو اسی میں یہ فرمایا گیا کہ ہیپی آر دوز ہو آر سیڈ فار دے ول بی کمفرٹڈ، یعنی مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آپ اگر دنیا کی ان جو ہمہ ہمی ہے اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہو رہا ہے وہ آزمائش کا اگر معاملہ ہے، تو اس آزمائش کے معاملے میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کی ایک غم ہے جو ہم پہ طاری کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس طرح کے ٹرائلز آتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں اس میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں غم کے بجائے اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو پھر اس کا جو اخروی انجام ہے وہ غیر معمولی ہوگا۔ ہم انسان جو ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں تو بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور اس گھبراہٹ کے عالم میں بعض دفعہ ہم خدا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، خدا سے کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں لعن طعن کا رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بجائے جو اصل چیز ہمیں دیکھنی ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ جو آزمائش آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، ان کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ ہر پریشانی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا پوٹینشیل جو خفتہ ہوتا ہے، جو لیٹنٹ ہوتا ہے، اس سرفیس پہ، تھریش ہولڈ کے اوپر لے آتی ہے، اور آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ تو زندگی کی جو ٹرائلز ہیں، ان کی جو زندگی جو ہمہ ہمی ہے، اس میں ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر پیریڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل یا آزمائش پیش آتی ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلی آزمائش میں صحیح رویہ اختیار کیا ہوتا ہے تو جو اسٹرینگتھ آپ کے اندر آ گئی ہوتی ہے، اس اسٹرینگتھ کے نتیجے میں آپ آئندہ کی آزمائشوں کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ ایک باعث بنتی ہیں، یا ایک مینز بنتی ہیں، ایک ذریعہ بنتی ہیں خدا کے قریب آنے کا، کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی جو انسان ہے وہ عدم اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے، ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اچھے حالات میں، کمفرٹ کی زندگی میں خداوند تعالیٰ ہمیں اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً یاد رہتے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کا، ان آزمائشوں کا جو ایک مثبت ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے قریب ہونے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ آپ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ متنبع نہیں ہو رہے ان غلطیوں پہ، یہ آزمائشیں آپ کے لیے سول سرچنگ کا باعث بنتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں، ان کی جو ترجیحات ہیں،
उनको रिव्यू करते हैं कि भाई शायद मेरे से कोई गलती हो रही है। तो इस वजह से आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए। ये जैसे शायर ने कहा है ना कि ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, या आपकी परवाज के अंदर और बुलंदी पैदा करने के लिए आती हैं। इस बुलंदी को पैदा करने का जो अहम तरीन जरिया है वो ये है कि आपके अंदर जो जितने भी पहलू हैं कमजोरी के, वो नुमायां हो जाएं, और जब वो नुमायां हो जाएं तो उसके नतीजे में आपको उनकी जो इस्लाह है, उनकी जो इस्लाह है वो आप करने के लिए अपने लिए पे आमादा हो जाए। तो देखिए हज़रत मसीह ने इसी वजह से कितनी खूबसूरती से कहा कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, यानी जो परेशान है वो गमगीन है इसलिए कि वो फलाह पाएंगे, अल्लाह ताला उनको कॉम्पनसेट करेगा। सो पातीन रात ये हमारे 3 सेगमेंट जो हैं स्टडी सर्कल के मुकम्मल होते हैं। अब आखिरी जो सेगमेंट है वो मॉडरेटेड सेगमेंट होता है, इसमें हम किसी न किसी मौजू पर डिस्कशन करते हैं, और हम आज जिस मौजू पे डिस्कशन करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और वो ये है कि वक्त के ज़िया को कैसे रोका जाए, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन या वक्त को ज़ाया करना या चीज़ों को डिफर करना, ये इंसानी कमजोरी है। सो इस कमजोरी को ओवरकम करना और अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसकी जो हर लम्हा है उसको कैपिटलाइज करना, हमारा ये आज का मौजू है। सो ओवर टू यू मरियम, यू कैन स्टार्ट मॉडरेटिंग द सेशन नाउ। Thank you very much, Dr. Salim. My 2 cents on this topic are sort of, if you have a schedule, if you have your day planned, it keeps you more on track, and so you're less likely to waste your time putting something off that you need to do. So that's my best tip. Otherwise, I am a huge procrastinator myself, so I could use more tips. I'd like to invite Raza to also share her tips if she has any. All right. Assalamu alaikum and thank you, Mariam. Mariam took my point as well, but I'll add more to it. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कुछ गोल्स रखूँ, और वो नॉर्मली अपेरेंटली लग रहा होता है कि शायद एक दिन में उनको पूरा करना या एक वीक में पूरा करना मुश्किल होगा, बट आई हैव ऑलवेज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। जब वो लिस्ट जरा लंबी होती है तो आई मेक टाइम फॉर देम, और वो ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। सो 2 कोशिशें होती हैं कि एक तो लिस्ट लंबी हो और दूसरा वो पर्पसफुल हो, ऐसी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं एंजॉय करती हूँ, इसलिए फिर मुझे उसको पूरा करना मुश्किल नहीं लगता, और साथ में दुआ रहती है कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि तमाम चीजें पूरी हो जाए। सो दैट इज समथिंग दैट आई विल ऐड। तो गजल आपकी बात से ये बात भी समझ में आती है कि एक चेक लिस्ट हमें अगर हम जिंदगी में मेंटेन करें, जैसे जिसको आप लिस्ट कर रही हैं, जिसमें आप अपनी चीजों को एनलिस्ट कर दें, और आपको पता हो कि जी आज मेरा स्केड्यूल ये है, कल ये स्केड्यूल होगा, और उस चेकलिस्ट को आप जब काम आप कर लें टिक कर दें, और फ्यूचर की जो प्रोग्राम्स हैं उस चेकलिस्ट में आप दर्ज कर दें, तो ये एक जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अच्छी चीज है। और अगर आप ये बाज़ दफा आप एक मेंटल चेकलिस्ट रख रहे होते हैं, अपने जहन में चीजों को सेव कर रहे होते हैं, बट यू टेंड टू फॉरगेट देम एज वेल, तो इट्स ऑलवेज गुड टू मेंटेन अ चेकलिस्ट ऑन योर फोन, ताकि यू आर एबल टू नो कि भाई आज मेरा ये दिस इज माई टारगेट फॉर टुडे। वरना अगर आपकी चेकलिस्ट नहीं होगी तो आप जिस तरफ निकलेंगे उस तरफ इंतहा पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको याद आएगा कि मैंने फलां काम भी करना है। So I think it's a very good suggestion that we have to have that checklist with us and keep on consulting that checklist. Thank you. Amina Tariq, you're up next. Please go ahead. एक तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी चीजें हैं जो हमारा वक्त जाया कर रही हैं। मतलब इस चीज को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वक्त जो है वो बहुत कम है, जिंदगी में एक वक्त जो है वो मुकर्रर है, और उसमें हमने करना क्या है, मतलब हम क्या करने आए हैं और हमने करना भी है या नहीं, या हम उसको अचीव कर सकते हैं। एक तो आपका लॉन्ग टर्म एक गोल होना चाहिए, और इसके अलावा आपको, यानी मैं एक तो लॉन्ग टर्म गोल ये रखती हूँ कि मुझे होता है कि मैं अपना वक्त बचा के तो कुरान को पढ़ लूँ, कुरान को समझूं हर पहलू से, ये मेरा गोल होता है, और ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। और एक मेरा ये होता है कि कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ साथ साथ, मतलब कोई ना कोई बुक जो है ना वो मेरे मुताले में होती है। तो वो जो एक बुक रीडिंग का शौक है, या वो मेरी हॉबी है या आदत है, तो उससे भी मैं फिर
یہ سوچتی ہوں کہ اچھا یار یہ جو ڈرامہ ہے اس سے مجھے زیادہ اس میں کچھ ہے سیکھنے کو یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتی ہوں, اس کی نسبت یہ چیز میں کر لیتی ہوں, اس سے مجھے زیادہ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ جو ایک آپ کی ایک ہوتا ہے نا پوائنٹ کہ آپ کو سیکھنے کے لیے زیادہ کہاں سے مل رہا ہے. کچھ لوگ مطلب اگر آپ یہ بغیر سوچے سمجھے اپنا وقت وہاں بھی لگا دیں وہاں بھی لگا دیں وہاں بھی لگا دیں, لیکن آپ کو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو آپ نے اپنا مطلب وقت ضائع ہی کر دیا. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھ لوں, کوئی کریٹیوٹی کی طرف بھی میرا ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے آج پورے دن میں کچھ اچھا لکھا نہیں ہے, کوئی اچھا شعر پڑھا نہیں ہے, تو اس طرح وہ بھی میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اچھا کچھ اچھا پڑھ لوں, کچھ اچھا سن لوں, کچھ اچھا دیکھ لوں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا وقت بچا لیتی ہوں, بچا کے نا باقی فضول چیزوں سے تو اس طرف لگا دیتی ہوں. ہاں نہیں, آپ کی یہ بہت اچھی سجیشن ہے آمنہ کہ زندگی اگر آپ کی گول اورینٹیڈ ہو, جیسے آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم گول بھی ہونے چاہیے, شارٹ ٹرم گولز بھی ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی زندگی کے مقصد آپ کے سامنے ہیں تو ان مقاصد کے لحاظ سے آپ زندگی کو بھی آرگنائز ٹھیک کریں گے, اور آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے, جو روزمرہ کی آپ کی جو زندگی کے مختلف کام ہیں, وہ بھی اصل میں آپ کی اس اصل گول کے ساتھ الائن ہوں گے. اور جو آپ دوسرے کام کر رہی ہیں وہاں خاص طور سے جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس اب ٹائم اویلیبل ہے, تو آپ اپنے اصل گول کی طرف لوٹیں گی. آپ خالی ذہن نہیں ہوں گی. خالی ذہن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے یا ڈیلی کام کر کے ایک دم سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی اور ٹارگیٹ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے پاس یہ ہو کہ بھئی میرا زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک ٹارگیٹ ہے, ایک لانگ ٹرم بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے, مجھے ان کو پورا کرنا ہے, تو آپ کے پاس ایک ہدف ہوتا ہے, اور وہ ہدف پھر آپ کو وقت ضائع نہیں کرنے دیتا. تو شکریہ آپ کی اس تجویز کا. Nadia, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم شہزاد. آج کل کے زمانے میں کافی ساری پروڈکٹیوٹی ایپس آ گئی ہیں کہ یو کین ٹریک یور ٹائم. تو ان سب میں جو سب سے زیادہ مجھے اچھی پروڈکٹیوٹی ایپ لگتی ہے نا, وہ ہوتا ہے آپ کے فون کے اوپر ایروپلین موڈ. کہ اپنا فون کو اگر آپ ایروپلین موڈ پہ کر دیں تو آپ کو کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کرے, دے گی نو ڈسٹریکشن, یو کین سیو میکسیمم آف یور ٹائم. So that was on the lighter note. لگتا ہے مجھے کہ ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اینزائٹی کے اوپر بھی نا تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. So I have found when I have multiple responsibilities as a student, as a teacher, as a mom, تو پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ڈن لسٹ جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا بوسٹ کرتی ہے. سو ایک میرا ایک لانگ ٹرم ٹو ڈو لسٹ تو ہوتی ہے, لیکن میری شارٹ ٹرم ڈن لسٹ ہوتی ہے that I do at the end of the day. Every day. So that actually gives me a good, closure when I'm going to bed. Or in the morning, میرے پاس ایک اچھا start ہوتا ہے. So when I was working on self-development, I found that done list actually helped me. دوسری چیز ہوتی ہے accountability partner کے بارے میں آج کل کافی بات ہوتی ہے کہ آپ ورک پلیس کا آپ کے پاس کچھ assignments ہیں, تو there's someone who you are sharing your task with, or even if you're close to them, so they can be your accountability partners. So you can discuss کہ آج اب میں یہاں پر ہوں, یا even آپ کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اس پہ آپ ورک کر رہے ہیں as a student, then you can have an accountability partner. I'm one of those people who is forever on diet. تو میرے بچے میرے accountability partner ہوتے ہیں اس کے اندر, to have a look at وہ میں کیا کھا رہی ہوں. And یہ بھی ہے. اور ایک اور چیز مجھے اس کے بارے میں لگتی ہے پوموڈورو ٹیکنیک. جب آپ کو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے انفلکس سے ہم اتنا زیادہ انگیج کرتے ہیں اسکرین کے ساتھ, پڑھائی میں بھی اور پھر کلاسز میں بھی, تو مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں کے پاس ایک اٹینشن ڈیفیسٹ قسم کی ایک سنڈروم ڈیولپ ہونے لگا ہے. تو اس کے لیے پوموڈورو ٹیکنیک میرے لیے ورک کرتی ہے کہ میں 40 منٹس کا ٹائمر لگاؤں, کانسنٹریشن کے ساتھ, فون بھی نہیں ہے وہاں, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, کمرہ بند ہے, اور میں 40 منٹس میں وہ ٹاسک کو کروں, اور پھر اس کے بعد I stop doing it and then I'll continue it in the evening or the other day. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پرفیکٹلی ٹائم اس سے مینج ہو جائے گا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی مائکرو اسکلز ہیں جو شاید کرنے سے تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, بیوٹیفل. اور آپ کی بات بہت اچھی لگی, جو ڈن لسٹ ہے, یعنی ڈن لسٹ اور ٹو ڈو لسٹ جو ہے, ٹو ڈو جو ہے ایک چیلنج ہے, ڈن ایک سیٹسفیکشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, سیلف فلفلمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا اس کو پورا بھی کیا. ویسے آپ کو معلوم ہی ہے نا, یہ جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کی جو چارٹس ہوتے ہیں جب وہ اپنے سبارڈینیٹس کو دیتے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ٹو ڈو, ڈوئنگ اور ڈن. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو باس ہے when he wants to monitor you, تو وہ بورڈ پہ انہوں نے 3 خانے لگا دیے ہوتے ہیں, اور وہ گزرتے گزرتے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ٹو ڈو لسٹ ہے,
اور جو ان کے جو کام دیا گیا تھا اس میں سے اس وقت یہ ہو رہے ہیں, اور ڈن کا مطلب ہے یہ مکمل ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے اٹس لائک اے گڈ سروے آلسو which is used by a lot of companies for their own employees کے بجائے اس کے کہ ہر وقت وہ چیک کریں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ just keep writing on this board so that while passing by we just see کہ آپ کا کیا کارکردگی ہے. لیکن آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے, جو سینس آف فلفلمنٹ ہے, وہ ڈن لسٹ سے ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یو تھنک دیٹ یو ہیو اچیوڈ اے لاٹ, اور اچیومنٹ جو ہے اٹس آلویز انکریجنگ, یہ morale boosting ہوتی ہے. So I think that's a brilliant suggestion. And Thank you. Noreen, you're up next. Please go ahead. جی سر, بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹائم جو ہے نا اس کا جو شیڈیول, مطلب مارننگ, ایوننگ اور نائٹ, جیسے ہمیں 24 آورز ملتے ہیں, تو اس میں ہمیں اس کی ٹائمنگس کے حوالے سے پروڈکٹیوٹی بہت مجھے لگتا ہے کہ ہوتی ہے. جیسے مارننگ میں ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں, لیکن ایوننگ میں اور نائٹ میں ہمارا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہم مارننگ سے کرتے آ رہے ہوں, کہ ہم دن کا اس طرح سے شیڈیول بنائیں کہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں. تو پرسنلی میں نے فیل کیا ہے کہ اگر تہجد میں اٹھا جائے یا فجر ادا کی جائے, اور اس وقت آپ کوئی بھی امپورٹنٹ کام لے کر بیٹھیں, ایون جیسے جو ہے وہ لرننگ ہے, کچھ پڑھنا ہے, تو بہت اچھے سے مائنڈ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری جو ٹائم, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں نا اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکشن کے حوالے سے بہت ٹرین کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. تو بعض اوقات پیپلز ہماری ٹائم کلر ہوتے ہیں ہمارے لیے, کہ وہ ہمیں باتوں میں لگا رہے ہوتے ہیں ورکنگ پلیسز پر, تو ہم اپنے گول سیٹ سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. تو سر اس بارے میں آپ بھی بتائیے گا کہ ہم کس طرح ان سے ڈیل کریں. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ڈسٹریکٹ ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. نہیں, یہ آپ صحیح کا آپ نے کہا کہ اصل میں ڈسٹریکشن جو ہے ان کو پن پوائنٹ کرنا اور ڈسٹریکشن کو اوور کم کرنا یہ بڑا اہم ہے. علی اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا میں جب آپ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں یا ایون فیملی میں ہوتے ہیں تو بہت پولائٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت میرا فلاں اسائنمنٹ ہے جو میں نے میرے ذمہ لگائی گئی ہے, یا فلاں کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کے پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو یہ فرینک طریقے سے بتانا جو ہے, یہ ایک دفعہ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ لینا پڑتا ہے, لیکن یہ اصل میں ایک دفعہ آپ لے لیں گی تو آپ لوگ بھی ریسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں خود بھی اپنے کسی کا ٹائم کلر نہیں بننا چاہیے. ہمیں خود بھی اس چیز کو اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات میں نے ایک جگہ پڑھا تھا مولانا وحید الدین صاحب کی بک میں, کہ اگر کوئی بہت زیادہ بزی ہے تو ہم اسے سلام بھی نہ کریں. پتہ نہیں سر یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ مطلب وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اپنے فوکس سے نا. جی, وہ دیکھیں ہر موقع اور محل کے لحاظ سے اس طرح کی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں آپ محسوس کریں گے دوسرا آدمی آپ کا وقت ضائع کرنے کا باعث بن رہا ہے, تو بہت پولائٹلی, بہت تہذیب کے ساتھ آپ ان کو بتا سکتے ہیں جی کہ میں فلاں کام میں اس میں مصروف ہوں. جی, آپ دیکھیں ریسیپشن پہ جو لوگ ریسیپشن کی جاب کرتے ہیں, میں نے آبزرو کیا ہے, تو وہ ریسیپشن پہ کتنے لوگوں کے سلام کو, مطلب کتنے لوگوں کی جو ہے بات بار بار وہ ریپیٹ کریں گے. تو آپ اکثر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ریسیپشنسٹ جو ہوتے ہیں لوگ وہ بہت جیسے نا وہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ کامن سینس کے کوسچنز ان سے بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, بار بار ان سے, تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کے فوکس سے. جی ٹھیک ہے سر. اور سر مارننگ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ بہت اللہ کی نعمت ہے, اس میں بہت پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. یعنی ارلی مارننگ سے اگر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی کا جو ٹائم اصل میں دیکھیں یہ مختلف لوگوں کا مختلف ہوتے ہیں ٹائم. بعض لوگ ساری رات پروڈکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, پھر دن میں سو جاتے ہیں, یا بعض لوگ, یعنی یہ پروڈکٹیوٹی میں ڈیپینڈز آن یور اون انوائرمنٹ, یور سوسائٹی, یور اون روٹین. تو لیکن بات فطرت کی اگر آپ دیکھیں, فطرت تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, اور پروڈکٹیوٹی آپ کی جب مائنڈ آپ کا فریش ہوتا ہے, ٹائم بہت سیو ہو جاتا ہے, بہت سیو ہو جاتا ہے. جی Adil Qureshi, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, اس پر میں نے ایک سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا, اینڈ ٹو بی فیئر میں ابھی اس کو سمجھ ہی رہا ہوں اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ ریزلٹس مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کتنے قابل اثر ہیں, لیکن شاید کسی اور کو اس سے بینیفٹ ہو جائے. یہ ایک میٹرکس ہے بیسکلی, آئزن ہاور میٹرکس اس کو کہا جاتا ہے.
जिसके अंदर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं पहले ज़रा अपना एक तज्ज़िया तो करूँ कि मेरा वक़्त जिन कामों में लगा रहा हूँ, उसको मैं ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेता हूँ। वो 4 कैटेगरीज़ आपकी बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे होती हैं। एक तो ये कि वो काम कितना अर्जेंट है और दूसरा ये कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो काम अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा। अगर वो काम अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो एक और कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो एक और कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर वो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो एक और कैटेगरी में। सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया, राइट? तो बेसिकली आपके पास ये 4 ब्रेकडाउन्स बन गए काम के। उसके बाद आप कुछ दिन अपना तजिया करें और जरा गौर करें कि आप अपना दिन गुजारते कैसे हैं। आप इन चारों में से किस कैटेगरी में अपना वक्त का ज्यादा हिस्सा गुजारते हैं। इसको जो आप गुजारेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कैटेगरीज या वो वाले काम जो कि आप ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, वो लोग जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं कामों में गुजार देते हैं। इसके अंदर ये सोशल मीडिया फीड चेक करना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स, ऑल ऑफ द अदर गुड स्टफ, क्योंकि मॉडरेशन में तो शायद मुनासिब है, लेकिन मॉडरेशन से ज्यादा हो तो फिर वो ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उन कामों का आपको एहसाब करना चाहिए अपने आप को कि आइंदा से मैं नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट वाले जो काम की कैटेगरी है उस पर अपना कम से कम वक्त लगाऊंगा और ज्यादा वक्त मैं उन कामों पर लगाने की कोशिश करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो जो कि चाहे अर्जेंटली इम्पोर्टेंट है या नॉट अर्जेंटली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अर्जेंटली इम्पोर्टेंट तो आपके वो काम हो गए जो कि आपने आज के दिन करने ही करने हैं। कोई फोन कॉल आ गई है, कोई ईमेल आपने निकालनी है, कोई काम है जो अगर आपने ना किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आज ही के दिन नजर आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, कोई प्रोफेशनल काम करना, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान आपने बनाया हुआ है अपने कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, उसको परस्यू करना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ऐसे कामों पे लगाएं और अपना हिसाब करते रहें कि मैं अपने वक्त का ज्यादातर हिस्सा उन कामों पे लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा। और लास्टली वो काम जो कि बेसिकली अर्जेंट, वो काम जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए अगर आप उनको डेलीगेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर वो आप खुद ही करें। मिसाल के तौर पे अपने तो वो ईमेल चेक करना या कोई जॉब शेड्यूल करना या ईमेल से रिस्पॉन्स देना या इस तरह खाना पकाना, ऐसी कुछ चीजें अगर आप कर सकते हैं डेलीगेट किसी और को तो कर लें, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर आप खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अदील आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। आइजनहावर मैट्रिक्स का आपने नाम दिया इसको। तो इसका जो मुझे सबसे बड़ा फायदा नजर आया आपकी सजेशन का, एक तो जाहिर ऑर्गेनाइज आप अपने आप को कर लेते हैं और जो प्रायोरिटाइज भी आपने कर लिया, टास्क आपके अचीव हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई है आपकी इस बात से कि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी जिंदगी ऑर्गेनाइज होगी और आपको पता होगा कि ये काम है, तो मल्टीटास्किंग में का मतलब जाहिर है ऑब्वियसली यही है कि आप एक वक्त में एक ज्यादा काम कर लें और हर एक पर आपकी बैक वक्त गिरफ्त हो। और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीटास्किंग एक लीडर की, खासतौर से लोग जो लीडरशिप पोजीशन में हैं, उनके लिए ये नागुज़ीर है। और ये ना समझिएगा कि जो लीडर्स हैं बस वही लीडर्स लीडरशिप पोजीशन में होते हैं। नहीं, हम में से हर शख्स किसी ना किसी जगह पे एक लीडिंग पोजीशन में होता है, चाहे हम छोटी से छोटी हमारा वो सर्कल हो, लेकिन लीडरशिप की जगह हर एक के पास होती है। और अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकें, एक वक्त में एक ज्यादा कामों को हैंडल कर सकें, ऑर्गेनाइज रहें, ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर फिर ये चीज पैदा कर देती है कि आप सिर्फ एक ही चीज को नहीं, सिंगल टास्क मास्टर नहीं होते, बल्कि you are a person who is able to do multitasking, and a person who is able to do multitasking is a person who can achieve a lot in life. Thank you. Rakia Khwaja, you're up next. Please go ahead. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साद। मैं फाइंड करती हूँ कि कई दफा बड़े इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो वी कीप पुटिंग ऑफ, कि अच्छा कल कर लेंगे एंड देन सडनली इट कम्स ऑन यू कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी काम था और इतना लोड इसका पड़ गया, एंड देन यू फाइंड इट अ प्रॉब्लम डीलिंग विद इट। सो आई थिंक इफ समथिंग इज वेरी अर्जेंट वी शुड डू इट as soon as possible. बाकी जो ये है कि टाइम वेस्ट करने का, दूसरों का टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए और अपना भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, बट आई थिंक यू हैव टू गिव योरसेल्फ इम्पोर्टेंस ताकि आप अपनी लाइफ को सही तरीके के मैनेज करें। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कैटेगराइज the urgent matters, the not so urgent matters, and matters that can be put off to tomorrow. बिल्कुल ठीक है। लेकिन अदील ने बहुत अच्छी सजेशन दी, और वो एक चीज जो उन्होंने और भी बताई, डेलीगेट करने की। यानी सारे काम अगर आप खुद करने बैठ जाएंगे
تو ہو سکتا ہے کہ ساری ٹاسک آپ خود نہ کمپلیٹ کریں. تو اگر آپ کے پاس یہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, کسی اور کو ذمہ داری لگا سکتے ہیں, تو یہ ضرور کرنا چاہیے, بیکاز ون لرنز اے لاٹ فرام دس. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک وی ہیڈ اے سیشن ہیئر اینڈ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں, ہم چیزوں کو جب ٹاسک ہمارے اندر ہمارے پاس ٹاسک ہوتے ہیں ڈفرنٹ ان اے ڈے ان اے منتھ, سو وی ہیو ٹو کیپ اے ڈائری آف آل دیٹ نوٹس. ہمیں ہر ایک اسائنڈ ٹاسک کی ایک ڈائری رکھنی چاہیے on daily basis and on monthly basis. And whenever we are doing something, we have to keep an eye on all other tasks. اس کے بعد مجھے یہ بھی کرنا ہے, اس کے بعد مجھے یہ بھی کرنا ہے. It makes your whole life more easier than remembering. بعضوں کا جیسا ہوتا ہے کہ صبح آپ کے ذہن میں سارے ٹاسک بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آج میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور 2 ٹاسک کرنے کے بعد آپ کو اپنے باقی کے 3 ٹاسک بھول جاتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا تھا. So basically keeping a diary either in a hard form, جو ڈائری ہمارے پاس ہوتی ہے, either in a, آج کل تو آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس موبائل میں نوٹ بکس ہیں, ٹاسکس ہیں, گوگل ٹاسک ہے یا مائکروسافٹ ٹاسک بکس ہیں. It makes your life more easier. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے جا رہے ہیں میک اٹ a tick اور a mark کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے, اور جو کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے وہ آپ اپنے نیکسٹ ڈے کی اسکیڈول پہ ڈال دیں کہ آج میں سے یہ کام نہیں ہوگا, اور یہ میں اس کو نیکسٹ ڈے کی ڈائری میں ڈال دوں کہ ٹھیک ہے اب آج میں سے یہ کام نہیں ہو رہا تو میں اس کو نیکسٹ ڈے پہ کر دوں. رائٹ, جی ہم نے ڈسکس کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی ایک اور چھوٹی سی جو ہے وہ پوائنٹ ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا. sometimes it's not necessary کہ آپ اتنا زیادہ ریگریٹ کریں. ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا لیکن ہمارے بہت سے unnecessary چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ unnecessary لیکن بعض اوقات ہمارے لیے پروگریسو ثابت ہو جاتی ہیں. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ نے سارے دن کے کچھ ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ویسٹ کیا ہے, اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ ویسٹ ہوا ہو. اٹ مائٹ انڈائریکٹلی فار یو از اے پروگریسو ورک آلسو. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے جو بتایا, جو ٹک لسٹ ہے وہ بھی, جو ٹاسک آپ سے نہیں کمپلیٹ ہوا ہے اس کو آپ ڈیفر کر دیں نیکسٹ ڈے کے لیے, اس کو ٹاپ آف دا لسٹ لکھ دیں. تو ان شارٹ یہی ہے کہ یہ جو چیک لسٹ ہیں دے آر ایبل ٹو آرگنائز یو, اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر آن کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. Thank you. I was just talking about Google Tasks. So those of you who don't know, there are a lot of videos on YouTube on like how to organize it, but you can add emails directly, like attach them to your Google Tasks. And that way, if you need to do something and you have an email for it, or if you just want to add a task randomly, you can do that and organize it and have like the deadline date set and all that. And they'll keep on reminding you if that's something that, if you set it to remind you. So I find it extremely helpful and it shows up on your calendar so you can keep yourself really well organized that way. Rafia Khwaja, please go ahead, ask your question. You're up first. ڈاکٹر سلاد, پاکستان میں بڑی خراب حالت ہے فلڈس کی وجہ سے. میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آزمائش تو ہم سب پہ آتی ہے, پور پہ بھی آتی ہے, رچ پہ بھی آتی ہے, اچھوں پہ بھی آتی ہے, بروں پہ بھی آتی ہے. بٹ مجھے یہ بہت فیل ہوتا ہے کہ جو میں زندگی میں دیکھتی ہوں, وائی از اٹ کہ اتنی زیادہ آزمائش غریبوں پہ آتی ہے. وہ سیلاب میں بہہ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں, اور رچ لوگ اپنے بڑے بڑے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ اللہ غریبوں پہ آزمائش زیادہ ڈالتا ہے, یا میں غلطی کر رہی ہوں اس میں سمجھنے میں؟ نہیں, آپ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کی آزمائش انعام لے کے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آزمائش انعام سے ان کو محروم کر کے ہوتی ہے. یعنی کمفرٹ سے محروم کر کے بھی آزمائش ہوتی ہے, اور کمفرٹ سے ان کے اندر یعنی کمفرٹ دے کے بھی آزمائش ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان تقسیم کر دی ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, یہ زندگی کی جو اونچائی اور یعنی جو کلاس تقسیمیں ہیں, یعنی کلاس ڈفرنس ہے, اٹ ہیز بین کریٹڈ ان آرڈر ٹو ٹرائی پیپل. سو یہ ٹرائلز آف لائف ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
गरीबों की आजमाइश भी रखी हुई है और अमीरों की आजमाइश भी रखी हुई है, सिर्फ उसके नेचर अलग है। यानी जो अमीर लोग हैं उनको दौलत दे के जब आजमाया जाता है तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आई मीन यू टेंड टू फॉरगेट गॉड, यानी वो आजमाइश कम नहीं है। इसी वजह से आप देखिए कि जो अल्लाह ताला जहाँ पे डिप्राइव करते हैं लोगों को, वो आजमाइश अगरचे नतीजतन सख्त है, आपको महसूस होती है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ झुकाव पैदा होने का इम्कान ज्यादा होता है, तो इससे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन भी हो जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला ने एक आजमाइश का जो तरीका अख्तियार किया हुआ है, उसमें नेमतों से महरूमी और नेमतों को देना, ये दोनों आजमाइश का जरिया है। शहजाद साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे। सो कैन दिस आल्सो हैपन कि गरीब लोगों का दर्जा बड़ा हो जाएगा और इन द नेक्स्ट लाइफ अल्लाह विल कॉम्पनसेट देम, बट समटाइम्स आई फाइंड दैट आई हैव सीन फैमिलीज जो जिस दिन से पैदा हुए हैं जब तक मरते हैं उन पे कोई ना कोई दुख, दर्द, बीमारी, गुर्बत कॉन्स्टेंटली आती है। इससे मुझे कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है, और मे बी आई एम जस्ट बिकमिंग टू सेंसिटिव। नहीं, ये आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक है, और इसकी तकलीफ को ना समझने ही की वजह से जो है ना, जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल इन दिस वर्ल्ड जो कि बायस बना है एथियज्म का भी और बहुत सारे और फलसफों का, कि अल्लाह ताला जस्ट नहीं है, अल्लाह ताला मुनसिफ नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत ही परेशानी में हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्ट में हैं, और आमतौर से वो लोग के जो बुरे लोग होते हैं उनको कंफर्ट मिल जाता है, अच्छे लोग जो हैं वो परेशानी में रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल जो है, ये तो एक एज ओल्ड क्वेश्चन है। इसी को असल में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रिजॉल्व किया, बताया कि ये सर्कमस्टांसेस हैं कि जो इंसान को जब दी जाती हैं तो दे आर बेसिकली अ मीन्स ऑफ ट्राइंग एंड टेस्टिंग दैट पर्सन। तो वो ट्रायल्स और टेस्ट की दो नौयतें हैं। एट टाइम्स थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम यू, एज इज द केस विद पुअर पीपल, and they are tried and tested, and at times things are given to you and people are tried and tested, क्योंकि जाहिर है कि वो भी एक आजमाइश है ना, कि आपको जो नेमत है वो हासिल हो गई है और आप नेमत हासिल करके अगर उसका हक ना अदा करें, तो ये दोनों दे आर फॉर्म्स ऑफ ट्रायल। और चूंकि दुनिया ट्रायल के असूल पे बनी है, इसी वजह से ये दोनों चीजें जो हैं दे गो हैंड इन हैंड। लेकिन जो असल बात ये है कि ये दीज आर ऑल टेम्पररी ट्रायल्स। अगर आपका रवैया इसमें ठीक होगा तो खुदावंद ताला इसको कॉम्पनसेट करेंगे, और जो ज्यादा रवैया जिसका जितना ज्यादा ठीक होगा, कतई नजर इसके को अमीर है या गरीब, अगर आपका एटीट्यूड ठीक है वीज़ द सर्कमस्टांसेस दैट यू आर पुट इनटू, उतनी ही ज्यादा आपकी कॉम्पनसेशन होगी। तो इस वजह से इसको आप फॉर्म्स ऑफ ट्रायल समझें। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि अल्लाह ताला के पास क्या, या तो ये करते कि सबको ही अमीर कर देते तो दुनिया का निजाम ना चलता। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया के निजाम को बनाया इस तरह से है कि हर एक शख्स जो है वो दूसरे का मोहताज है, और अगर सारे ही लीडर्स होते, सारे ही किंग्स होते, सारे ही साइंटिस्ट होते, तो सिस्टम ऑफ दिस लाइफ वुड नॉट हैव वर्क। तो अल्लाह ताला ने ये क्लासेस को क्रिएट किया है, और कुरान ने कहा है कि लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुखरिया, ताकि तुम एक दूसरे के बाहम इन जरूरतों को पूरे करने वाले बनो और एक दूसरे के तहत हो। तो ये सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड है कि पीपल हैव बीन क्रिएटेड इन क्लासेस, लेकिन हर क्लास की अपनी जो आजमाइश है वो उसके लिहाज से कॉम्पनसेशन भी होगी, और ये चीज भी एक टेम्पररी चीज है, इट्स गोइंग टू गो अवे वन डे। बहुत बहुत शुक्रिया, आई हैव टोटली अंडरस्टूड। Thank you. Shamir Shahzad, you're up next. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि मैं ये जानता हूँ कवि तौर पर कि मेरा इस यूनिवर्स को बनाने वाला एक खालिक है और मुझे उससे एक दिन मिलना है और अच्छाई या बुराई में मेरा नतीजा निकलना है। लेकिन यही मैं जब चीज अल्लाह ताला के ऊपर रख के सोचता हूँ तो मेरी मेंटल स्टेट जो है वो कोई अजीब सी हो जाती है। मतलब मुझे चीजों को समझ नहीं आता कि एक 7वीं सदी का तस्वर मेरे दिमाग में आ जाता है दोबारा से, और जितनी भी ये साइंटिफिक एडवांसमेंट है या टेक्नोलॉजी या साइंस जो भी है, यानी मैं आपसे भी अभी बात कर रहा हूँ, ये भी एक इसी चीज में है, तो ये कबूल नहीं करता मेरा दिमाग। मतलब ये आइडिया मुझे कबूल नहीं होता। मैं कहता हूँ कि जैसे पहले सिंपल लोगों का टेस्ट हो रहा था उसी तरह हमारा भी होता है, इसको तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई? और आपने एक दफा कहा था कि इम्तिहान एक दौर में हो नहीं सकता, तो ये भी काइंडली मुझे समझा दीजिए, शुक्रिया। नहीं, देखिए ये बात कि साइंटिफिक दौर में आजमाइशें तब्दील हो जाती हैं, प्रिमिटिव तरीके पे आजमाइशें तब्दील हो जाती हैं, तो हर दौर की अपनी आजमाइश है, आजमाइश के टूल्स चेंज हो जाते हैं, प्रिंसिपल एक ही रहता है। अल्लाह ताला ही कहते हैं कि इस दुनिया को हमने बनाया ही इसी उसूल पे है कि इंसान को ये चेक करें कि जो एबिलिटीज उसको दी गई हैं उसमें वो खुदा का कितना शुक्रगुजार होता है, कितना सब्र करता है, कितना सही रवैया अख्तियार करता है। इसके लिए जो अल्लाह ताला ने जो जरिया अख्तियार किया है वो यही है कि अच्छे और बुरे हालात जो हैं वो इससे इंसान को गुजारते हैं। अच्छे और बुरे हालात हर दौर में फर्क होते हैं, और हर सोसाइटी के अंदर उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। बाज़ दफ़ा गुर्बत होती है, बाज़ दफ़ा बीमारी होती है,
بعض دفعہ جنگ و جدال ہوتا ہے جس سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں, بعض دفعہ قحط سالی ہوتی ہے, بعض دفعہ جیسے آج کل ہم فیس کر رہے ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں, اور خداوند تعالیٰ دو باتیں ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے, دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عارضی آزمائش ہے, اس نے ختم ہونا ہے, اس کو آپ نے اس سے نبرد آزما ہونا ہے, اس کو آپ نے صحیح طرح سے فیس کرنا ہے, اور جو کچھ بھی رزلٹ ہوگا اس کا دار و مدار اس عمل پہ ہے جو آپ نے اس دنیا میں اختیار کیا. تو یہ دو چیزیں ہیں, تو یہ ایک دونوں یونیورسل پرنسپلز ہیں, یہ ہر دور میں انسان کے لیے گائیڈنس کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی غربت کی اور امیری کے ڈفرینس کی اور اس کے امتحان کی, تو یہ غربت کی جو کیفیت ہے, غربت کی جو حالت ہے, یہ ایک ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو بندہ پیدائش جب سے وہ پیدا ہوا اس کو چینج نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ اگر ان کو اچھے مواقع دے دیے جائیں تو وہ اپنی غربت کو ختم بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اپنے اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ریسورسز میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں, اور وہ غربت سے امیری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس, وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ آپ کو غریب لوگوں کو وہ مواقع فراہم نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت چینج کر سکیں. تو یہ ہم ایک اسٹیگننٹ چیز سمجھ لیتے ہیں. یعنی مجھے لگا کہ ہم یہ اسٹیگننٹ سوچ رہے ہیں کہ یار جو غریب ہے اس پہ غربت اس لحاظ سے امتحان میں ڈالی گئی ہے, اور جو امیر ہے اس کے شکر کا امتحان ہے, غریب کے صبر کا امتحان ہے. لیکن غریب اپنی کیفیت یا اپنی سچویشن کے لیے جدوجہد کرے, اس کو چینج کرے اور اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرے. آئی وڈ امیجن یہ بھی تو ایک اسلام میں ایک قابل تحسین چیز ہوگی کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ اپنے وسائل اور اپنی ضرورت کو بہتر بنائے. تو اس امتحان یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس تناظر میں ہو رہی تھی کہ اگر وہ کوشش کے باوجود غربت ہی رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. ویسے تو ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے حالات بہتر کرنے کی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, یا ملکی لیول پہ ہوتی ہیں, خود وہ اپنی محنت سے کریٹ کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان سب کے باوجود وہ چیز جاتی نہیں ہے, وہ آپ اسی جگہ پہ رہتے ہیں. تو یہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں آپ اپنی سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں وہ تو آپ کو لازماً کرنا ہی چاہیے. یہ خدا نے آپ کو اگر ہمت اور صلاحیت دی ہے حالات سے لڑ کے اس کو بہتر کرنے کی, یہ تو لازماً کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان ہمت نہیں رہتی, یا بڑھاپا آ جاتا ہے, یا غربت کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں نکل پاتے کوشش کے باوجود. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں سوری, میں اپنا سوال کنفرم کر لوں. میرا سوال اس سے ریلیٹ نہیں تھا کہ یہ پرانا واسطہ, یعنی کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ غریبوں کو قصور ہے کہ غریب ہے. آبویسلی ان کو مواقع اگر ملتے تو وہ ضرور کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ان کو مواقع مل ہی نہیں رہے. ہمارے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ایسے معاشروں میں جہاں پہ غریب ہی رہتا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے, وہاں پر وہ سسٹم موجود ہی نہیں ہے جو کہ ان کو ایکچولی وہ مواقع دیتا ہو جہاں پر وہ اپنے آنے والی کم از کم نسلوں کو پڑھا سکیں اگر خود نہیں پڑھ سکے, اور ان کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں. اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ پیسہ جتنا بھی آپ زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہو وہ دے سکتے ہو, لیکن جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس معاملے میں آئی انڈرسٹینڈ آپ کی اور عامر صاحب کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جی سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش اسلام ہم سے نہیں کرتا کرنے کو, اور کچھ اور جماعتیں ہیں, کچھ اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. تو اس پر ایک عام شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش بالکل بھی نہیں کر سکتا, یا اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, یا کیا کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کو پہلے ذرا اس کی تنقید کر لیں. ایک یہ ہے کہ مذہبی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, لیکن یہ بات کامن سینس میں ہر انسان کو معلوم ہے کہ مجھے اگر اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا, آواز اٹھانی چاہیے تو لازماً اٹھانی چاہیے. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ مذہب آپ کو پابند کرنے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر کی جو جستجو اور پھر ایک نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر اندھیرا ہے اور میں کچھ کر سکتا ہوں یا مجھے کچھ کرنا چاہیے, وہ آپ کی نیچرل ارج پہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ملک کی حالت کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بس سوشل ذمہ داری نہیں ہے, سوک ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو آپ کے اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کو کرنا ہی چاہیے. وہ صرف یہ صراحت ہوتی ہے کہ مذہبی طور پہ آپ کو پابند نہیں کیا گیا, کیونکہ جو ہمارے مذہبی تصورات ہیں اس میں سے ایک جو پورا فلسفہ ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ نے نظام کو تبدیل کرنا, مذہب نے آپ کو اس کا پابند کیا. تو یہ الگ بات ہے. اور ایک یہ بات ہے کہ پابندی سے ہٹ کے مجھے ایک انسان کے طور پہ تو سوچنا ہے نا کہ میں سوسائٹی پہ رہ رہا ہوں, تو ایک فطری ارج ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے. تو لازماً آپ کرنا چاہیے. جو آپ کی پوزیشن ہے, جو آپ کی سوسائٹی کے اندر انفلوئنس ہے, اس کو استعمال کریں. اور چونکہ سوسائٹی جمہوری کے رسولوں میں بنی ہوئی ہے تو آپ کے جو عوامی نمائندگان ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں تاکہ وہ جو چینج کا باعث بن سکتے ہیں اس جمہوریت کے پہیے کو وہ چلائیں.
तो ये सब चीजें तो एक फितरी तौर पे, एक नेचुरल तौर पे, एक सिविक सेंस के तौर पे, एक सोशल अवेयरनेस के तौर पे लाजमन करनी चाहिए, जितनी भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये कहें कि भी ये आप पे फर्ज कर दिया गया खुदा की तरफ से एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे नमाज फर्ज है, इसकी सिर्फ नफी की जा रही है। तो ये दो बातें अलग अलग हैं, वरना इंसान की फितरत में मुद्दाया मौजूद है कि वो जो भी अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए उसको करना चाहिए, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक्टिविस्ट होता है इस मामले में। Okay, thank you. Nadia, you're up next. Please go ahead. डॉक्टर साहब, सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा रेवलेशन के बारे में है। वी हैव क्लियर कुरान एज अ क्लियर रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात हम तक पहुंचती हैं जो क्लियरली वी डोंट सी देम बीइंग रिवील्ड। फॉर एग्जांपल, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family were forbidden from receiving sadaqah, but we don't see that as Quranic revelation. And then there are so many other sayings attributed to Prophet, जब वो कहते हैं कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने यूनिवर्स इस तरह क्रिएट की, आदम की हाइट इतनी थी, या अल्लाह has appointed an angel in the womb and angel says, oh Lord, a drop of liquid and all that talks about डिटर्मिनिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम के, जैसे फ्री विल है ही नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो नबी करीम से एट्रीब्यूट की जाती हैं कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं, या अल्लाह ने ये चीजें क्रिएट की, इस ऑर्डर में क्रिएट की, और यूनिवर्स इस ऑर्डर में बनी, हम देखते हैं तो वो आज की साइंटिफिक ट्रूथ के साथ ऑफ कोर्स इट स्टैंड्स इन एज अ कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट ओनली दैट। लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि ये क्या वाकई रेवलेशन का हिस्सा है, ये जो नबी करीम से एट्रीब्यूट की जाती है मालूमात, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है और इस तरह हुआ है, तो हाउ डू वी एसोसिएट दैट विद एक्चुअल रेवलेशन, द वन दैट केम इन फ्रंट ऑफ अस एज अ कुरान एंड द वन दैट वी सी occurring in a hadith? जो रेवलेशन जिसके हम पाबंद हैं वो सिर्फ कुरान है, क्योंकि उसके बारे में अल्लाह ताला ने सराहत कर दी है कि मेरी तरफ से है और पैगंबर पे नाजिल हुआ है, पैगंबर पे जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की। उसके बाद रह गई हैं रवायात, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है तो वो तारीख है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, उसको हम जज करेंगे कि वो बात हम तक सही पहुंची है या नहीं पहुंची, वो बयान करने वाले कौन थे, क्या सर्कमस्टांसेस थी, रवायत को सही समझा भी गया है, आगे ट्रांसमिट कैसे किया गया है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है या प्रिंसिपल्स ऑफ हदीस क्रिटिसिज्म है, वो उन पे अप्लाई करके वी विल ट्राई टू सिफ्ट आउट व्हाट द राइट एंड द रॉन्ग आर फ्रॉम देम, विल सिफ्ट आउट द करेक्ट पोर्शन एज फार एज पॉसिबल। तो वो ये बात कि वो वही है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इल्म है, वो इल्म उनका अपना भी हो सकता है, उनको खुदा नहीं बताया हो सकता है, लेकिन वो इल्म उन्होंने जैसे कुरान पहुंचाया वैसे नहीं पहुंचाया, बल्कि वो इल्म उनसे किसी ने पूछा, कभी आपको जिक्र आ गया तो आपने बता दिया, कैजुअली लोगों ने आगे ट्रांसमिट भी कर दिया, एट टाइम्स उसको विजिलेंटली भी कर दिया। तो वो अगर उसको वही मान भी लिया जाए तो ये तभी उसको आप काबिले पैरवी करार देंगे कि जब वो रिलायबल मीन से आप तक पहुंचाओ। इस वजह से उसको हम यही कहेंगे कि हम उसको फेस वैल्यू पे देखेंगे कि वो क्या कहा गया है, और जो कहा गया है वो हिस्टोरिकली ट्रांसमिट ठीक हुआ है, वो कुरान की रोशनी में है, वो अक्ल फितरत की रोशनी में है। तो मुहद्दिसीन जो हैं, जो जिन्होंने हदीस को जज करने के म्यारात बनाए हैं, उन्होंने इन सब म्यारात को निशानजद किया है। उन्होंने कहा है कि हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रवायत आएगी, कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव आएगा, तो हम देखेंगे कि वो कुरान के मुताबिक है, वो सुन्नत यानी एस्टैब्लिश्ड अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसके मुताबिक है, वो तारीख के मुसलमात के मुताबिक है, वो अकल के मुताबिक है। ये सब चीजों पे इसको जज करेंगे, फिर देखेंगे जो कहने वाला है वो उसने बात सही समझी है या बिलबाना समझी है, जिसको ट्रांसमिट किया गया है उसका हम जमाना था या पता नहीं बाद के आदमी ने उठ के एक चीज को स्क्राइब कर दिया है। ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं फिर जो बनाए गए हैं, और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद हदीसी किताबें मुरतब हुई हैं, फिर भी वो दे आर नॉट एरर फ्री, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स का इतलाक भी इंसान करता है ना, तो ह्यूमन एरर भी हो जाता है। इस वजह से ये हिस्टोरिकल मालूमात है। इस हिस्टोरिकल मालूमात में फिल जुमला जब आप टूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म अप्लाई करते हैं तो यू आर एबल टू गेट टू अ कर्नल ऑफ ट्रूथ जिसे कहते हैं ना, तो वो आप जब तक आप उससे मुतमईन आप उसको इख्तियार करते रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये वही है, आप ये कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ट्रांसमिट हुआ वो इल्म है जिसको हमने प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल और हदीस क्रिटिसिज्म के से गुजारा है, और हमने इसको ये पाया है कि हाँ ये प्लॉजिबल कि ये उन्होंने बात कही होगी। अच्छा, सॉरी अगर आपको मेरी बात थोड़ी नामुनासिब लगे जो मुझे अभी करनी है, मैं काफी अर्से से सोच रही थी। बहुत सारे जलीलुल कदर साहबा हैं, उनके साथ एट्रीब्यूट की जाती हैं कुछ अहादीस, तो मुझे लग रहा होता है आजकल के बच्चे एक टर्म यूज करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मुझे ये लग, और वो इतना ज्यादा कॉपीड वर्जन होता है, जैसे अभी साद ने भी लिखा है चैट में कि वो इसराइली हदीस होती हैं, काफी सारी कॉस्मोलॉजी के बारे में, एडम की हाइट के बारे में, और
ایو کا ایڈم کی رب سے پیدا ہونے کے بارے میں اتنی زیادہ وہ کاپی لگتی ہیں کہ آپ وہاں سے اگر آپ نے کسی سنا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ بات ہو رہی ہے تو وہ آپ نے نبی سے ایٹریبیوٹ کر کے اپنی مجلس میں بھی کہہ دی. اینڈ اٹ کمس ڈاؤن ٹو ایز این authentic حدیث. So it has gone through all the testing and trials of muhaddithin, but still it is coming to us and it doesn't look good. It just looks a copied text. تو یہ مجھے کہنا ہے. ہاں تو نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو جنہوں نے محدثین نے وہ اپلائی کر کے اسٹینڈرڈز آپ کو پھر بھی وہ اسرائیلیات دے دی ہیں اگر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیم آن دیئر فیس ویلیو. اگر آپ کو وہ کھٹک پیدا کر رہی ہے یو تھنک دیٹ دیر از سم تھنگ مسنگ تو آپ اس کو ری انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. وہ تو ان کی اپنی ریسرچ ہے جنہوں نے آپ کو پہنچا دی ہے. وہ اپنی ریسرچ میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو بخاری میں ہیں یا مسلم میں ہیں یا اور مجموعوں میں ہیں ان کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دس از دیر از سم تھنگ وچ از آئیدر مسنگ there are some missing details or they have been misreported. تو یہ جو محدثین ہیں انہوں نے بعد کے زمانوں میں کام کیے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے بخاری پر دارقطنی کی تنقید ہے, ناصر الدین البانی نے تنقید کی ہے, اور اسکالرز نے بھی تنقید کی ہے کہ بھائی بعض روایتیں انہوں نے درج کر دی ہیں لیکن وہ صحت کے معیار میں پوری نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہیومن ریسرچ ہے. یعنی there is always something that can be missing in human research. No human research is perfect. آنے والا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے. مثلا آپ دیکھیے حضرت آدم ہی کی جو ہائٹ کی جو بات ہے کہ وہ اتنے گز لمبی ہوگی, اس پہ کام ہوا ہوا ہے اور اس کام پہ آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ سپریٹیکلی بتایا گیا کہ دیکھیے اس روایت میں یہ اور یہ مس رپورٹنگ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ اس طرح کی روایت دیکھیں تو اس پہ جو کریٹیکل کام ہوا ہے اس کو ضرور ایگزامن کریں, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کی مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ وہ ان معیارات سے اس کو گزر کے ہی مانا جانا چاہیے. تو آپ کسی اسکالر سے کنسلٹ کر سکتی ہیں اس کے معاملے میں, لیکن اٹ کی ناٹ بی کہ بھی وہ چیز کوئی فینٹاسٹک یا کوئی ایسی چیز بیان کر دے کہ جو ہیومن ایکسپیرینس یا ہیومن نالج یا جیسے کہا نا کہ اسٹیبلش نالج کے خلاف ہو. تو یہ تو خود روایت کو رد کرنے کے لیے ایک بنیاد کافی ہوتی ہے. میں نے شاید آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو بیان کی ہے جو ہم اکثر شاید نہ سنتے ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری نسبت سے کوئی چیز اگر آپ کو بیان کرے آن مائی بہاف اور آپ کو سن کر اجنبیت محسوس ہو, آپ کے ذرا رونگٹے سے کھڑے ہو جائیں, آپ کا جو جسم ہے وہ کہہ کہ سرسراہٹ سی طاری ہو گئی ہے, تو آپ نے کہا جان لو کہ وہ میری بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ میری بات فطرت کے اتنے قریب ہے کہ جب وہ بیان کی جاتی ہے تو اس پہ آپ کے اندر آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا تو وہ ہر اچھے مطلب ایک صحیح چیز میں بھی اجنبیت محسوس کر سکتا ہے, لیکن جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں حدیث کی ایکسیپٹنس میں اور ریجیکشن میں اور اس پورے ڈسپلن میں, تو وہ الفاظ جو ہیں they are I mean at times they really catch you کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, and that then they invoke you and inspire you to further investigate, اور آپ پھر at times you come to this conclusion کہ بھائی they are misreported. تو مس رپورٹنگس تو ہو جاتی ہیں, اور ضروری نہیں ہوگا یہ بد نیتی سے ہوں. بہت ساری مس رپورٹنگس نیک نیتی سے ہو جاتی ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں نہیں دیکھتے کہ ایک ہی مجلس میں لوگ نکل کے جاتے ہیں اور ایک ہی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ٹیچر کے بارے میں کہتا ہے جی انہوں نے یہ کہا تھا, فلاں کہتے نہیں جی تم نے غلط سمجھا, انہوں نے یہ کہا تھا. تو بہت گڈ انٹینشن سے بھی مس رپورٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ صحابہ بھی انسان تھے اور ان کے جو شاگرد تابعین تھے وہ بھی انسان تھے, پیغمبر نہیں تھے, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں اور غلطیاں ہوئی بھی ہیں, اور انہوں نے کسی کو کریکٹ بھی کیا ہے. تو ان کو انسانی سطح پہ دیکھنا چاہیے اور ایگزامن کرتے رہنا چاہیے. جہاں کھٹک محسوس ہو اس کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. یہی ہے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. جی تھینک یو. Akram Bhatti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا جو کوشچن بھی ہے, آبزرویشن بھی اور فیئر بھی ہے کہ اب جو ہماری قوم ہے پاکستانی اور لارجر اسکیل مسلم ڈیکڈنس کا شکار ہے اس وقت, کہ ہر فیلڈ میں جو ہم وہ ڈیکیڈ ہو چکے ہیں. ٹاک اباؤٹ اکانومی, morals, dignity, even from our faith, everything. تو لیکن پھر جب ہسٹری میں نظر ڈالتے ہیں تو جو قومیں نیچے گئی ہیں وہ صدیوں نیچے رہی ہیں, اور جو اوپر رہی ہیں صدیوں اوپر رہی ہیں. سوال یہ کیا یہ ایسے ہی کچھ صدیوں اور چلنے والا, پھر 200 سال ہوئے ہیں جب سے ہم مار کھا رہے ہیں, جو مسلم امہ ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں. یہ تو کہہ سکتے ہیں جی ہماری ہی یہ جو ہمارے طریقے ہیں اس کی مقافات وہ ہے, لیکن اس کو کیا ہم لیڈر صحیح کریں گے, ہم صحیح کریں گے, ہاؤ کین وی ڈو اٹ. کبھی اتنی بڑی آتی ہے کہ بھائی کہ کیا ہوگا, اب صدیاں اور چلنے والی ہے, ہسٹری کو دیکھ کر یہ پریشانی رہتی ہے جب سوچ کے. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ قومی سطح پہ اور ایک ہے انفرادی سطح پہ.
तो कलेक्टिव या कौमी सतह पे तो अल्लाह ताला ही कहते हैं कि सरबुलंदी उन लोगों को मिलती है, उन नेशंस को मिलती है जो साइंस और टेक्नोलॉजी और अखलाक में आगे हो। तो इल्म में और अखलाक में अगर आप अपना मकाम पैदा करेंगे तो जनरली उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके अंदर जो आला सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ती हैं और आपकी सोसाइटी बेहतर हो जाती है। तो आप मुसलमान ना इल्म में आगे नजर आते हैं, यानी साइंटिफिक इल्म में, और ना अखलाक में नजर आते हैं, हम पस्ती में गिरे हुए हैं। तो ये तो आपकी एक ओवरऑल सिचुएशन। लेकिन इंडिविजुअली जो है देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अपने से शुरू करें, यानी बजाय इसके कि सोसाइटी के अंधेरे पर हम तनकीद करें, एक शम्मा जलाएं और एक छोटी सी कैंडल जो आपके अपने किरदार और अखलाक की हो। तो क्या हम ये भी कर रहे हैं कि नहीं? यानी तनकीद करना आसान है, अंधेरे पे कोई कहना कि अंधेरा है, और मुसलमानों पे तनकीद करना कि वो अखलाक उनमें नहीं है, किरदार नहीं है, साइंस का और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है। ठीक है, ये तो हम कह के अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन अपना हिस्सा जो हमने डालना है असल में वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके बस में है। और वो अपना हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम में से हर शख्स एक छोटा सा लीडर होता है, उसका एक दायरा इन्फ्लुएंस होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या आपने उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ, यानी अपने ऊपर अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अगर आप दूसरों को अच्छा अखलाक की तालीम देना चाहते हैं तो क्या खुद आप उस अखलाक के नंबरदार हैं? तो पहले स्टार्टिंग विद योर ओन सेल्फ एंड देन स्प्रेडिंग द लाइट इन योर ओन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये तो हमें करने चाहिए ना। तो ये दोनों चीजें हैं कि यानी अगर आप कलेक्टिव लेवल पे शऊर पैदा हो जाएगा कि हमने इल्म और अखलाक में अपने आप को बेहतर करना है, तो आप जनरली आपके अंदर खुशहाली आएगी। लेकिन कम से कम अगर इंडिविजुअल लेवल पे शुरू हो जाएगा, तो आप अगर एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि वो एक दिया जलाने में ही हम देर लगा देते हैं या कोसने शुरू कर देते हैं या हालात की जो नामुसाइदगी है उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, या कम देखते हैं कि मेरे बस में भी बहुत कुछ है। यानी अपने बस में जो कुछ होना है ये कम नहीं है, और अगर आप अपने बस में काम करना शुरू कर दें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोसाइटी में जो अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है ये छट जाएगा। अल्लाह करे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। Shamir Shahzad, you're up next. Please go ahead. जी डॉक्टर साहब, वो आगे आपसे मैंने सवाल किया था, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं ये कह रहा था कि रवैया मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मैं इस चीज को समझूं, लेकिन फिर भी मुश्किलात अगर आए तो मतलब समझ ना आए, और अगर इस चीज से निकल कर सोचूं तो उसमें इजी हो जाऊं, तो फिर दिल करता ना कि जिस चीज में इजी हो वही काम करूं। तो इसमें मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, आप थोड़ा सा गाइड करते। देखिए, आपका रवैया ये होना चाहिए कि आपने जो अपनी जिंदगी में गोल सेट किया है, उस गोल में अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं, उस गोल को पूरा करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो जिस चीज को आप जितनी अहमियत देंगे उतना आपके अंदर वो जोर पैदा हो जाएगा, डिटर्मिनेशन पैदा हो जाएगी कि आप उस चीज को सर कर सकें। तो असल चीज है अपनी तरजीहात को सही तरीके से मुतय्यन करना और फिर उनको पूरा करने के लिए पूरी जो अपनी कोशिश है उसको सर्व कर देना। तो वो जब तक आप किसी तरजीह को अहमियत नहीं देंगे उस वक्त तक वो पूरी नहीं होगी। अब देखिए ना कि हमारी एक अहमियत ये है कि हमें पता है कि हमें जॉब हासिल करनी है। हर शख्स की एक जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ की एक अहमियत होती है। उसके लिए कितने पापड़ इंसान बेलता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, दूर दराज सफर करता है, माली मुश्किलात का सामना करता है, फिर जाके वो कहीं बाज़ दफा कामयाब होता है और उसको अच्छी प्रोफेशनल लाइफ मिलती है। क्यों? इसलिए आपने प्रोफेशनल लाइफ को तरजीह दी है, उसके लिए आपने तगड़ा की है। तो अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो उसको तरजीह दीजिए, उसको अपना प्रेफरेंस बनाइए, प्रायोरिटी बनाइए। जब आप बना लेंगे तो उसके अंदर उसको हासिल करने की फिर आपके अंदर उमंग भी पैदा हो जाएगी। तो चूंकि हम उसकी उस तरजीह में बाज़ दफा कमजोर हो जाते हैं या उसको वो अहमियत नहीं देते कि वो फिर यानी वो रेलीगेट हो जाती है, वो आपकी जहनों से ओझल हो जाती है। तो अपने टारगेट को पहले सही मुतय्यन कीजिए। टारगेट जो है वो हकीकत पसंदाना होना चाहिए, ख्वाबों की दुनिया का नहीं होना चाहिए। बाज़ दफा हम एम्बिशंस का शिकार हो जाते हैं, बाज़ दफा अपनी सलाहियतों और अपने हालात के लिहाज से टारगेट तय नहीं करते, बल्कि बहुत ही ऐसा टारगेट तय कर लेते हैं जो गैर हकीकत पसंदाना है। तो पहले तो हकीकत की जमीन पे जो अचीवेबल चीज है आपको वो करना है। तो जब आप इस चीज से अप्रोच करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एग्जामिन करते रहें, आप उस चीज को इंशाल्लाह पा लेंगे। और जिंदगी में एक चीज ये याद रखनी चाहिए कि असल चीज कोशिश है। मंजिल पर पहुंचना ये एक ऐसी चीज है कि जो हम जरूरी नहीं कि पहुंच पाए। जिंदगी में कामयाबी ये नहीं है कि आप मंजिल पे पहुंच जाएं, जिंदगी में कामयाबी ये है कि मंजिल पर पहुंचने की हर वक्त कोशिश करते रहे। Adil Qureshi, please go ahead and you can continue asking your questions in succession unless someone else raises their hand.
سر یہ جو آپ نے مثال دی، یہ جو بتایا آپ نے کہ اللہ کے مطابق جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ علم اور اخلاق میں آگے ہوتی ہیں، اس کا آپ کیا ہے بنیاد آپ کی یہ قرآن کی کسی آیت سے آپ نے ان سے بات کی ہے یا یہ جنرلی مطلب اگر آپ انسان کی جو تاریخ کا جائزہ لیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو قومیں سربلندی میں پہنچی ہیں، جن قوموں نے رول کیا ہے، وہ وہی قومیں ہیں کہ جنہوں نے علم میں ترقی کی ہے. اور علم ظاہر ہے دو پہلوؤں سے ہوتا ہے کہ جو اپنے دور کا علم ہوتا ہے جس کو آپ عصری علم کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو اس علم کو حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے جو انسان ہے کہ وہ رویہ کیا اختیار کرے. اس کے اندر سب سے بڑی چیز اخلاق ہے. تو علم و اخلاق جو ہیں یہ انسان کا جو تاریخی تعامل ہے، یعنی ہسٹوریکل جو پروگریشن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کے اندر علم اور اخلاق موجود ہے اس قوم نے ہمیشہ ترقی کی ہے. تو یہ ایک آبزرویشن، ہسٹوریکل آبزرویشن ہے. لیکن آپ نے کچھ دن پہلے ایک حوالہ دیا تھا، یہ اگزامپل کوٹ کی تھی سعودی کی کہ سعودی کو آئل تب ملنا شروع ہوا. آپ نے مجھے ایسی آپ کی بات سے لگا کہ آپ نے سعودی میں آئل کی ڈسکوری کو اللہ کے نام کے طور پہ کوٹ کیا تھا، اور آپ نے اس وقت کچھ بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں ان کو یہ ملا، لیکن جب تک وہ کام کرتے رہے تب تک پورا، اور اب وہ کام ختم ہو گیا. تو میرا خیال ہے آپ نے کسی اور سے سنا ہوگا، کیونکہ میں تو سعودی عربیہ کے آئل کی کبھی میرے حافظے میں نہیں ہے کہ میں نے کبھی بات کی ہو. میرا خیال ہے کسی اور سے سنا ہوگا آپ نے. Right, sir. ممکن ہے. So I'll confirm from the previous video and then put that question again. دوسرا یہ جو ذکر ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا، تو ان کی قد کا انیوژل ہونا یا وہ چیزیں تو I'm sure کہ وہ پروون نہیں ہے، لیکن حضرت نوح کی عمر کا 950 سال ہونا یہ تو میرے خیال سے خود قرآن سے ثابت ہے. جی ہاں. تو یہ جو عمر ہے، اس کے بارے میں کیوریس ہوں کہ یہ عمر اس زمانے کے لوگوں میں کامن عمر تھی یا حضرت نوح کی اتنی زیادہ عمر ہونا صرف ایک معجزہ ہے جو یہ قرآن دکھاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ بائبل کو بھی دیکھیں اور قرآن مجید کی روشنی میں بائبل کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لمبی عمریں تھیں پہلے ایسا ہی تھا کہ لمبی عمریں دی جاتی تھی. اور حضرت نوح کے بارے میں تو خاص طور سے یہ معاملہ تھا نا کہ جہاں پہ طوفان آیا تھا اور طوفان آنے کے نتیجے میں انسانیت کا وہ حصہ ختم ہو گیا تھا کہ جس نے انکار کیا تھا ان کا، تو ایک لحاظ سے اب نئی ایک نسل کو بسایا گیا. تو اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ زیرو سے بات کو شروع کر کے آگے تک لے جایا جاتا، اور حضرت نوح کو پھر اتنی مہلت دی گئی کہ وہ اس نسل کو نہ صرف یہ کہ پروان چڑھاتے بلکہ آگے تک لے کے جاتے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر صدی میں تقریباً 3 نسلیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ تقریباً 950 سال زندہ رہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 31 نسلوں سے وہ گزرے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے اس کام کو سر انجام دیا ہوگا، کیونکہ انسانیت ایک لحاظ سے دوبارہ سے اپنا سفر کر رہی تھی اس علاقے میں. تو یہ تو بالکل قرینہ قیاس لگتا ہے. اور اگر آپ بائبل میں اٹھا کے دیکھیں گے جو جینیالوجی دی گئی ہے، جینیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جو شجرہ نسب دیا گیا ہے اور جو عمریں دی گئی ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم کی بہت زیادہ عمر بیان کی گئی ہے. ان کے جو بیٹے ہیں اینوخ ہیں اور سب کے نام آتے ہیں، تو ان کے سامنے لکھا گیا کہ ان کی کتنی عمریں تھیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں، کائنات کی ابتدا میں یا شروع میں انسان کی جب کائنات میں پیدائش ہوئی ہے تو یہ رکھا گیا کہ عمریں زیادہ رکھی گئی ہوں، اور قرآن کی روشنی میں یہ لگتا ہے ایسا ہی تھا. رائٹ سر. ٹاپک سے میرے 2-3 سوال تھے. ایک تو بیسکلی جو اچھے کام ہیں جن کی نمائش سے اور ان کی دکھاوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، تو اس میں جو آپ کے اعمال ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے آج کل فلڈ ریلیف میں لوگ چندے اکٹھے کریں یا لوگ اناؤنس کریں کہ جی میں جا رہا ہوں تو مجھے پیسے اگر کسی کے پاس کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو دے دے، یا اس طرح کی چیز. آئی ایم گیسنگ وہ تو ایکسیپشن ہے، وہ آپ آبویسلی اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بالکل رائٹ. اور اسی طرح فرائض، حقوق اللہ کی بات میں جو فرائض ہیں میرے خیال سے ان کا پرچار یا ان کی اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولیں کہ وقت ہو گیا مجھے. فرائض تو وہ چیزیں نا کہ جن کو آپ بہرحال چھپا نہیں سکتے. یعنی اگر آپ نے فرض روزہ رکھا ہوا سب کو پتا ہے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی علم میں ہے. لیکن انفاق جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا نفلی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یعنی زیادہ سے زیادہ چھپا کے رکھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت یعنی قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس سے جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ آبویسلی آپ نہیں چھپا سکتے. اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو ظاہر ہے گھر والے امیڈیٹلی آپ کے اسپاؤس وغیرہ ہیں ان کو تو پتا ہوگا. لیکن آپ ایک طریقہ یہ کہ رکھیں اور اس کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے دفتر پہنچ جائیں، لوگ پوچھیں جی کیا ہوا ہے تو کہیں جی میں نے آج روزہ رکھا ہے، تو یہ اور بات ہے. تو اپنے عمل کا اشتہار دینا جو ہوتا ہے یہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں اشتہار دے رہا ہے، کہاں اس کو وہ نمایاں کر رہا ہے. اور بعض دفعہ فرض کو بھی انسان نمایاں کرتا ہے.
یعنی آپ نے فرض نماز پڑھی اور اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر پتہ چل جائے کہ دیکھو میں کتنا 5 وقت کا نمازی ہوں. تو یہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہاں پہ بھی دیکھی جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نفلی نمازوں ہی میں دکھاوا ہوتا ہے. بعض دفعہ جو انسان کے فرائض ہیں ان کو وہ بیان کیسے کرتا ہے, ان کو وہ برتتا کیسے ہے, تو اس پہ دکھاوا تو آ سکتا ہے. تو یہ آپ کا اپنا انداز ہے اور آپ کی نیت ہے جس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ٹاپک سے ایک اور سوال, جو لاسٹ سوال ہے میرا, یہ تھا کہ جو جہاں پہ ہم نے وقت ضائع کرنے کی بات کی, تو اس سے جو ہمیں قرآن سے گائیڈنس ملتی ہے وقت کے بارے میں, اس میں ایک ایک آیت جو میرے ذہن میں آ رہی تھی, آپ اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ اس کا مفہوم یہی ہے یا کچھ اور مطلب ہے, وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ جو لغو سے اعراض کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ مومنوں کی علامت میں سے ایک ہے, یہ لغو کیا چیز ہے؟ یہ وقت ضائع کرنے کو کہا جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ لو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نان پروڈکٹیو چیز جس میں آپ پڑھ کے اپنا وقت ضائع کریں, جس کی کوئی فائدہ نہ ہو, ظاہر ہے وقت ضائع کرنا خود ایک چیز ہے. لغویات مثلا آپ خامخواہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیں. ہمارا تقیہ کلام ہے کہ آپ بعض دفعہ, جس کو آپ بکواس کہتے ہیں نا کسی اپنی لینگویج میں, کہ فضول آپ انسٹنڈی گفتگو کرنا شروع کر دیں, یا کسی ایسے پاس ٹائم میں اپنے آپ کو گزارنا شروع کر دیں کہ جو ایٹ لینگتھ آپ اتنا اپنے اوپر طاری کر لیں کہ آپ کو اپنے فرائض بھول جائیں. تو لغویات کا مطلب ہے ہر وہ چیز کے جو نان پروڈکٹیو ہوتی ہیں اور کسی بھی لحاظ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور الٹا وہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو رجحان پیدا کرتی ہیں. اور یہ سبجیکٹیو بھی ہے انسان, جیسے آپ دیکھیں نا یہ لغویات کا جو ورڈ ہے اردو میں بھی کامن ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حاصل چیزیں, بے فائدہ چیزیں, ایسی چیزیں کہ جو انسان کو نہ صرف یہ کہ نقصان دیتی ہیں بلکہ اس کے وقت کی ضیاع کا بھی باعث بنتی ہے. تو یہ ایک جنرل ورڈ ہے, لیکن لغو جو ہے وہ اس میں بھی آ جاتا ہے, یعنی اس کا استعمال کہ آپ وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیں. Thank you very much, Dr. Salim. Shamer, you're up next. Please go ahead. بس ایک یہی رہ گیا تھا میرا پوچھنا کہ بس آپ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یہ ضروری ہوتا ہے امتحان کو تبدیل کرتے رہنا, یا اب ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے چلتا رہے؟ بس یہ مجھے کلیئر کر لیتا ہے. یہ تو دیکھیں امتحان لینے والے پر ہے نا, امتحان تو ہم تو نہیں لے رہے, اللہ میاں لے رہے ہیں. تو جو اللہ میاں امتحان لے رہے ہیں تو یہ تو ان کی مرضی ہے, وہ آپ کی بہتری کے لیے بعض دفعہ امتحان میں تبدیلی کر دیتے ہیں, بعض دفعہ وہ ایک ہی طرح رہتا ہے, بعض دفعہ اس میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ وہ جمع ہو کے اکٹھے آ جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ چیزیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں, ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی بھی کر لیتے ہیں, بعض دفعہ اس میں تنوع پیدا کر لیتے ہیں, بعض دفعہ ختم بھی کر دیتے ہیں اور آزمائش کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر. Dr. Salim, that was it for all the questions from the participants. Do you have time? I had a question for you. If not, yes, we have. I think we have a couple of minutes. Okay, thank you. So I was listening to yesterday's Jum'ah, the khutbah from yesterday's Jum'ah, and they said that during khutbah al-wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam, he said that spreading the word of Islam, it's for the entire humanity. And he told everyone to listen to him carefully and spread the word everywhere. And so a lot of the Sahaba, they went to different places to spread the word of Islam. And so his point was that we should be doing the same thing in our daily lives. So my understanding from what I heard from your lectures is that during Khutbatul Wada', Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was going from there were a lot of people, so he would go from one group of people to the next. So how is he able to address everyone to spread the word of Islam? And then also, why did the Sahaba take it upon themselves? He told people to spread his word everywhere. No, well, the sermon itself was delivered while he stopped at various places, because there was a lot of people say there were in excess of 100,000 who did the last Hajj. So he would stop his camel at various instances and he would deliver the sermon. اور جو words انہوں نے کہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, because all of them are not present here. So whoever hears my words, he should, deliver them to people who might not have come there. اس سے یہ نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا بھر میں اپنے پیغام کو پھیلاتے پھریں, بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک limited gathering ہے. Even if there were 100,000 people, but still there were a lot of people who could not have made it to the Hajj. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, ڈونٹ کیپ them to yourselves because there were other people who could have come but they did not make it. تو make it a point کہ آپ میری بات ان تک بھی پہنچائیں. تو یہ ایک نصیحت ہے, یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے.
इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आयत की गई है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आयत की गई वो कुरान ने अलग से बता दी है, खुतबे में नहीं छोड़ा गया पैगंबर के, और वो कुरान ने ही बताया है कि every person in his own circle of influence, he or her in her own सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसको उनको दीन को बताना चाहिए. तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र जो सूरह असर में बयान हुआ है वो बेसिक जिम्मेदारी है which is imposed on every single human being. It is that we all are required to do that. We ईमान लाएं, अमले साले करें और हक की तलकीन करें. इसका मतलब है to urge people to righteousness and to the truth and to urge people to be steadfast on the truth. तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कुरान ने बताया which is for everyone. लेकिन जो खुतबा है that is actually meant, as I said, कि जो लोग मौजूद नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है ना कि if I have called a class and some people were not able to make it to the class, so I'll say कि भाई जो आज लेसन हुआ है please do communicate to the rest of the people. तो इस तरह की बात है कि सर्मन में उन्होंने कहा कि फल युबल्लिग शाहिद अल गायब, people who are not present, please whatever I've said to you, sermonize you, please make it a point to deliver to them as well. So then in this case, myself as a person who attended the khutbah, is it my responsibility now to go to the khatib and tell them that when they're asking people to go and preach Islam or to go from door to door preaching Islam, that is problematic in a sense? I think you have to pick and choose your audience. If the khatib is receptive, he would like, I mean, he's a person जिससे आप argue और discussion कर सकती हैं, चीजों को reason out कर सकती हैं, and if you feel up to it, you go to him. It's not your responsibility. It's just a responsibility which is always there if there is an opportunity. यानी अगर आप उनको बात को समझाने में you think that you'll be successful, so do try it out. वैसे generally ऐसा होता नहीं है because the khatib they are very adamant on what they deliver and they will probably not like your discussion. लेकिन if you feel like you give it a try. लेकिन कुरान ही आपको ये कहता है कि ज़क्किर फ़इन्न नफ़अत ज़िक्रा, और ये भी कहता है कि आप you deliver what you would like to deliver if you think that there's going to be any benefit, because at times people don't listen, at times people are even more adamant. So it's up to your own choice. Lekin you have to pick and choose the audience and the person with whom you have to make that discussion. लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उसने एक बात कह दी and you think he's not probably saying the right thing, now you go up to him and try to convince or persuade that person that you are on the wrong. This is all circumstantial. It is all it depends who he is and who he would treat you to be, and would he be willing to have a discussion. So these are the factors which are have to be taken into account. Thank you so much, Dr. Salim. That answers my question perfectly. So okay, inshallah. So we'll see each other next week.